چالاک معاویہ بھی تھا اور چالاک عمرو یاس بھی تھا، لیکن اس چالاکی کو امام نے پسند نہیں کیا. وہ کہا کہ وہ والی چالاکی نہیں، چالاکی وہ ہے کہ جس کے وجہ سے ہم پروردگار عالم کی جنت حاصل کر لیں، سب سے بڑی بہترین چالاکی. آپ کو پتا ہے کہ جب جو ہے وہ عمرو یاس جو ہے وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ جب اس سے پوچھا، معاویہ نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں دیکھا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تم ہمارے دسترخوان پہ آتے ہو، لیکن جب تمہیں نماز پڑھنا ہوتا ہے تو علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. تو کہا علی جیسی کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے اور تمہارے جیسا کسی کے پاس دسترخوان نہیں ہے. تو اب یہ نہ سوچیے گا کہ اگر کوئی آپ کی طرف کھانے کے لیے دوڑ رہا ہو، کوئی آپ کے پاس کام کے لیے آ رہا ہو، تو یہ سمجھیے گا جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی اسی طرف دوڑے گا. جس کے یہاں کا کھانا بہترین ہوگا وہ کھانے کی طرف دوڑے گا، اگر آپ کے کام بہترین ہے تو آپ کے کام کی طرف دوڑے گا. تو عمرو یاس نے وہی فیصلہ کر دیا ہے، اگر عبادت چاہیے تو علی کی طرف جانا پڑے گا، اگر کھانا چاہیے تو معاویہ کی طرف جانا پڑے گا. اب فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں، اگر ہم عبادت کی طرف دوڑیں، بہترین بننے کی طرف دوڑیں تو گویا ہم علی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہمارا ہم و غم سارا پیٹ ہو تو ہم معاویہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے اس 11ویں امام کی حدیث سے جو سارا جو ہے آپ کے سامنے سے بات بیان کر رہے ہیں. اور اسی لیے امام نے کہا شیعہ کون؟ وہ جو علی کا شیعہ، حقیقی شیعہ. امام فرماتے ہیں شیعہ وہ جو متقی ہو، شیعہ وہ جس کے اندر پاکیزگی پائی جائے. یہ نہیں کہ اگر مجلس رکھ دی جائے تو آدھے تو مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے، ہم پاک ہی نہیں ہیں. اب پتہ نہیں کون سے والے پاک ہیں، آپ گھر میں کیسے رہتے ہو، آپ سوتے کیسے کہ آپ جو ہے وہ پاک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی پاک ہے. یعنی ہر ٹائم آپ پورے مہینے جو ہے نجیسی رہتے ہیں، نجاست کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی یہ سب شیعہ تو ہوتا ہے جو ہمیشہ پاک رہے. آپ شروع تو آپ چلے جائیے، آپ قبر، آپ کو سورہ پڑھنا ہے، آپ کو تو قرآن چھونا ہے، آپ کے گھر کی یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم نجیس ہیں. یعنی آپ کبھی جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو نجاست کے علاوہ کوئی چیز. یہ سمجھے شیعہ وہ ہے جو تقویٰ والا ہو، شیعہ وہ ہے جس کے اندر پاکیزگی پائی جائے، شیعہ وہ ہے جس کے اندر امانت داری پائی جائے. امام اپنے جہاں والوں کے لیے، کوفہ والوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں کیسے امانت دار مان لیں، اگر تمہارے پاس ایک پیالی رکھ دیں تو ہو سکتا ہے تم پیالی لے کے بھاگو، پھر اس کا کنڈل باقی رہ جائے. یہ امام نے جو ہے وہ اپنے کوفے میں خطبہ دیا تھا. تو آپ اپنے یہاں کی امانت داری دیکھ سکتے ہیں. 1 روپیہ رکھ کے دیکھ لیجئے، 2 روپیہ رکھ کے دیکھ لیجئے، آپ خود ہی جو ہے وہ امانت داری اور ایمانداری، چاہے ہم کیوں نہ، آپ ہمارا بھی امتحان لے لیجئے. ہو سکتا ہے آپ 10 روپیہ دیں تو ہم نہ بکے، 100 روپیہ دیں تو بک جائے. یہ ہوتا ہے نا، آپ کتنا سامنے والے کو پیش کر رہے ہیں، یہ کمال کی بات ہے. تو امام نے کہا لیکن جو چاہنے والا ہوگا کسی بھی طریقے سے آپ کو، اسی لیے معاویہ نے بہت سارے پیسوں کا منہ کھولا لیکن وہ مقدار کو نہ خرید سکا، وہ ابوذر کو نہ خرید سکا، وہ سلمان کو نہ خرید سکا. وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا جو ان کے اصلی چاہنے والے ہوں گے وہ ہمارے پیسوں سے جو ہے وہ کبھی نہیں بک پائیں گے. جو ان کو فقط پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد.